الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأخلاق والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ فرما لائق سر تعظیم احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین جشن برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں عفت معاف پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر بڑے ہی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سیاح لامکان تاجدار کون و مکان امام الانبیاء حبیب کبریاء مظہر نور خدا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموس وگر بہو نہ رسیدی تمام دول حدیث کی محمد سے وفا پھولے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. عزیزان محترم مجھے بہت خوشی ہوئی آج کے اس اجلاس کے منظر کو دیکھ کر. خاص طور پر آپ کی محبت آپ کی عقیدت کا اظہار دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ ہماری جماعت کے ایک عظیم مجاہد ایک عظیم مفکر جو عمر میں اس سے چھوٹے تو ہیں لیکن فکر میں اس سے بلند ہیں. مفتی سلمان اظہری صاحب کی عقیدت اور محبت کا اظہار میں نے آپ سے دیکھا. یقیناً وہ آنے کی پوری تیاری میں تھے. کچھ حالات کی مجبوری کی بنیاد پر انہوں نے اپنا سفر ملتوی کیا. اپنے ان ساتھیوں نے جنہوں نے اس اجلاس کے انعقاد کے لیے بڑی محنت کی ہے ان نوجوانوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے بھی کہا تو میں نے کہا کہ ان کی جگہ پر وہی حاضر. اصل پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تک پہنچانا ہے. وہ جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں یقیناً اس کی ایک جھلک میں بھی آپ تک پہنچا کر سعادت حاصل کرنا چاہوں گا.
وقت کافی ہو چکا ہے کہ بہت قلیل وقت میں ایک عظیم پیغام آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے درود شریف کے متعلق آپ یہ حدیث پاک سن لیں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یعنی حضور کی بارگاہ میں جو ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ درود شریف کی یہ فضیلت آپ نے علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی، لیکن میں آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے درمیان بڑی کوتاہی ہے درود شریف پڑھنے میں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی محبت، الفت، عقیدت، احترام اور خلوص کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ پڑھیں گے ایک مرتبہ اور جھوم کر پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے ہمیں ایک عظیم سبق ملتا ہے، ایک عظیم پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ادا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ابھی ایک معیار اللہ نے عطا فرمایا، میرے حبیب کی اتباع کر لو، میرے حبیب کی اطاعت کر لو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج کیا بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی کا راز غلامی مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا نام ہی ایمان ہے، اور ایمان جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنی ہی ہمیں کامیابی میسر آتی جائے گی۔ ایمان ہمارا جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنے ہی ہمارے مشکلات حل ہوتے چلے جائیں گے، اتنی ہی پریشانیوں کا حل ہمیں ملتا چلا جائے گا۔ آج کے اس ماحول میں اکثر مسلمانوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، صرف اور صرف شکوہ اور شکایات ہم کرتے نظر آتے ہیں کہ اب مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ عالم یہ ہے ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کے اندر اسلام ہمیں اجنبی نظر آ رہا ہے، اسلام کو لوگ بڑی حقارت کی معاذ اللہ نظر سے دیکھتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے مسلمان بھی اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام سے دوری اختیار کرنے میں اپنے لیے بہت عافیت سمجھ رہے ہیں۔ آج کا ایک خصوصی پیغام میں آپ تک پہنچا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اتنا لمبا چوڑا آپ نے جلسہ کیا ہے، علماء کو بلایا ہے اور ماشاءاللہ مفتی گلفام صاحب نے بڑی شاندار جوشیلی تقریر فرمائی۔ کیا مقصد ہے جلسے کا؟ مقصد کیا ہے جلسے کا منعقد کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کی طرف آپ نے اگر توجہ کر لی تو زندگی پوری کامیاب ہو جائے گی۔ اکثر ہوتا یہ ہے جلسہ تو کر لیتے ہیں لیکن مقصد کی طرف توجہ نہیں ہوتی، مقصد کی طرف کوئی خیال ہی نہیں ہے، مقصد کا
ذہن میں کبھی تصور بھی نہیں آتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ان جلسوں کا خالص مقصد یہ ہے کہ عوام اہل سنت کو غلامی مصطفیٰ کی دعوت ہے۔ اسی لیے آپ کو بلایا گیا، اسی مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ لیکن اگر اس مقصد کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر آنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے جو حضرات باقی ہیں وہ دل میں یہ ارادہ کر لیں، دل میں یہ نیت کر لیں کہ اب ہماری مکمل زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں گزرے گی، اس لیے کہ سچی غلامی کا نام ہی اصل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قدس الروح بڑے پیارے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ میں شعر پیش کر رہے ہیں۔ نعتیہ شعر بھی ہے اور پوری امت کے لیے پیغام ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے مان لیا، سچی غلامی اختیار کر لی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی دنیا سے مسلمان ہے، شان اسلام کے ساتھ جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج کے کچھ حالات ہمارے سامنے اس قدر ابتر نظر آ رہے ہیں کہ ہم کس کے سامنے اپنی شکایت کریں، کس کے سامنے ہم اپنا رونا روئیں۔ اس لیے کہ اگر ہم دوسروں کے سامنے روتے ہیں تو دوسرے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے ہماری تنقید کرتے ہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی تنقید کر رہے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی کمیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا رونا ہے کہ آج ایک مسلمان ہو کر خود اسلام سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے، خود احکام اسلام سے دوری کیوں اختیار کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے آج کے ماحول میں نوجوانوں کو دیکھنے کے بعد کہ ان کو اسلام سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو اسلام سے کوئی محبت نظر نہیں آ رہی ہے اور جذبہ اسلامی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دوسری قوم کے جو بہت ہی زیادہ دہشت پسند لوگ ہیں وہ اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں نازیبا الفاظ کہتے نظر آ رہے ہیں، اسلامی شان و شوکت کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ تماشائی بنے بیٹھے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر صرف اور صرف ان کی طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اسلام کے خلاف زہر اچھل رہے ہیں اور ہم مسلمان تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو یہ بتا کر کے جا رہا ہوں، اس بات کا یقین رکھو، شاید وہ لوگ بھول میں ہیں جو اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، شان رسالت توہین اور گستاخی کر رہے ہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ حقیقت یہ ہے اسلام کے خلاف جو بھی آواز اٹھا رہا ہے، جو بھی زہر اگل رہا ہے، چاہے وہ شان مصطفیٰ میں توہین اور گستاخی کر رہا ہے، وہ اپنی ذلت کا سامان مہیا کر رہا ہے، وہ خود اپنی تباہی کا سامان مہیا کر رہا ہے، چاہے کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، چاہے حکومت کا سہارا کیوں نہ ہو، چاہے دولت کے انبار اس کے پاس کیوں نہ ہو، اگر اسلام کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو وہ اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے، وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جو اسلام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کسی پتے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی معمولی تنکے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ رب العزت کے اس مقدس دین کا نام ہے جس کے مقابل میں جو بھی طاقت آئی ہے وہ پاس کر کے رہے گا۔ اسلام کے خلاف آج آواز اٹھانے کو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو اسلام کے خلاف بولتا ہے اسے بہت اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر اسلام کے خلاف بولنے والے، احکام اسلام کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے، قرآن کے خلاف بولنے والے، ان کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے، ان کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر وہ یہ خام خیالی میں ہیں
کہ ہندوستان سے ہم اسلام کو مٹا لیں گے، ان کا خیال ہے کہ ہندوستان سے اسلام کو مٹا دیں گے، ہندوستان کی سرزمین سے اسلام کو ختم کر دیں گے، پرچم اسلام کو سرنگو کر دیں گے اور شوکت اسلام کو ختم کریں گے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ہیں، حضرت محبوب الہی کی قربانیاں ہیں، حضرت مخدوم سنانی کی قربانیاں ہیں، مشائخ برکاتیہ کی قربانیاں ہیں، خاندان رضویہ کی قربانیاں ہیں، اولیاء اللہ کی قربانیاں اس سرزمین پر اتنی زیادہ ہیں، ان کی قربانیوں کی برکت سے اسلام زندہ ہے۔ اسلام آج پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ان کو جو ڈر ہے اس لیے ڈر ہے کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام، یہ جتنی طاقت سے روکنا چاہتے ہیں اتنی قوت سے اسلام پھیلتا رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ یہی وہ عظیم اسلام ہے جس اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میدان بدر میں 313 نہتے صحابہ آئے، اور وہ کون تھے؟ میدان بدر میں جو آئے تھے 313 وہ غلامان مصطفیٰ تھے، سچے غلامان مصطفیٰ تھے۔ میدان احد میں اسی سرحد اسلام کی حفاظت کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان احد میں جو آئے تھے وہ غلامان مصطفیٰ تھے۔ پھر اسلام کو مٹانے کے لیے یا اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے میدان کربلا میں جنگ کا نقشہ الگ بدل چکا تھا، اور وہاں کچھ الگ کوششوں کے ذریعے 22,000 کا لشکر جرار آیا تھا، لیکن نواز رسول امام علی مقام رضی اللہ عنہ 73 نفوس قدسیہ کو لے کر کے گئے تھے۔ یہ غلامان مصطفیٰ ہیں جنہوں نے ہر موڑ پر اسلام کی حفاظت فرمائی ہے، پرچم اسلام کو بلند کیا ہے، اسلام کی شوکت کو ظاہر فرمایا ہے، اور اللہ کے مقدس کلمے کو بلند کرنے کی کوششیں فرمائی ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں بہت پرانی ہیں اور آج بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ایمان کی روشنی کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آج نوجوانوں کو پھر سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے نوجوانوں کی۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں سے جب ہم کہتے ہیں آؤ نوجوانوں، اسلام پر آنچ اور اسلام کے خلاف حملے ہو رہے، آپ آ جاؤ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں ابھی ہماری نوجوانی کا دور عیاشیوں کا دور ہے، عیش و آرام میں ہم ابھی عیاشیاں کر لیں گے، جب عمر چلی جائے گی اس کے بعد ہم خدمت اسلام کے لیے آئیں گے۔ عزیزان محترم، آج کا خصوصی پیغام میرا تمام نوجوانوں کے لیے ہے کہ ضرورت ہے کہ نوجوان بیدار ہو جائیں۔ ہماری قوم کے نوجوان اگر بیدار ہو جائیں تو پرچم اسلام اتنا بلند ہو جائے گا کہ یہ جتنے بھی بکواس کرنے والے، اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے، اسلام پر حملہ کرنے والے بالکل ہی خاموش، بلکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نوجوانوں کے قدموں میں سسکتے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، آج میں دعوت دینا چاہتا ہوں سارے نوجوانوں کو، دامن اسلام میں آؤ، عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں روشن کر کے، محبت کے رسول میں سرشار ہو کر، اپنے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈال کر، اپنے بازوں کو مضبوط کر کے دشمنان دین کے سامنے اعلان کرو کہ جب تک ہماری رگوں میں خون جاری ہے ہم عظمت اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے رہے۔ بے شک بے شک، اگر یہ جذبہ سلامت رہا تو انشاءاللہ ہماری شان و شوکت بھی باقی رہے گی۔ یہ جو آج آپ محسوس کر رہے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمان محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے جینا مشکل ہو گیا، یہ شکایت نہیں کر رہا، بلکہ بعض مواقع پر حقیقت نہیں۔ ہمارا ایک نوجوان اچھا پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، جب کسی اچھی بڑی کمپنی میں جاب کے لیے جاتا ہے تو اسے جاب نہیں دی جاتی، اسے نوکری نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے۔
اچھا تعلیم یافتہ باصلاحیت ٹیچر ہے، اسکالر ہے، اور اسے بڑی یونیورسٹی میں جلدی جگہ نہیں ملتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور تجارت کی منڈی میں، بزنس کے میدان میں آج ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، شاید آپ کو بھی یہاں محسوس ہو رہا ہوگا۔ ممبئی اور بڑے بڑے شہروں میں تجارت کی منڈیوں میں جو مین تجارت تھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، وہ چھین لی گئی ہے، اور غیروں نے اس پر پیسہ قبضہ کر لیا ہے کہ مسلمان کو اس میں گھسنے نہیں دیں، مسلمان کو اس سے سائڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان اگر تجارت کے میدان میں آگے بڑھ گیا تو یہ پوری دنیا پر راج کر سکتا ہے، پوری دنیا پر یہ حکومت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ تجارت مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئی، اور جب مسلمان مالی حیثیت سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ دین کی بھرپور خدمت بھی کر سکتا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر کے بالکل ہی اچھے انداز میں جواب دے سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے مالی حیثیت سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے تجارت کے میدان سے مسلمانوں کو سائڈ کرنا شروع کیا۔ اپنے ہی قوم کے لوگوں کو بزنس دے رہے ہیں اور مسلمان کو سائڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات سے آپ نے کیا محسوس کیا؟ ان کی نیتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اور مزید سیاست کے میدان میں، الیکشن جب آتا ہے سیاست کے میدان میں، یہ تو آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، سیاست کے میدان میں اگر کوئی مسلمان سیاستدان آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے نیچے گرایا جاتا ہے، اسے آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ اور حیرت اور افسوس یہ ہے، مسلم اکثریتی علاقے میں ہمارا مسلم لیڈر نہیں ہے، مسلم قائد نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں، ان حالات سے آپ نے کیا احساس کیا ہے؟ یقیناً اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوئے تو شاید بڑی سے بڑی مصیبت ہمارے دروازے کو دستک دے گی، اور پھر بچنے کا کوئی سامان مہیا نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو بیدار رکھنا اور اس کے لیے تیار رہنا، یہ قرآن پاک کا فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ حالات کے پیش نظر ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، تیار رکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور آپ کے غلام یعنی صحابہ کرام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے اندر کچھ کمزوری تھی، اور کمزوری کی بنیاد پر بہت آہستہ آہستہ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوری کا اظہار نہ کرو، بلکہ سینہ تھام کر کے، سینہ اچھال کے طواف کرو، تاکہ دشمنان اسلام کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور۔ کیا آپ نے اسے سمجھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اس سبق دے رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور نہ بناؤ، بلکہ دشمنوں کے سامنے طاقتور بن کر کے رہو، تاکہ انہیں جرأت نہ ہو سکے اسلام کے خلاف کام کرنے۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، لیکن یہاں آج ہمارے اندر کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ کمزوری کس بنیاد پر ہے، بس اس کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ بہت ہی اہم بات ہے، کاش اگر سارے مسلمان اس پر توجہ کر لیں تو انشاءاللہ اپنی کمزوری دور ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، جب ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ ہمیشہ اپنے اندر قوت پیدا کرو، طاقتور بن کر کے رہو، اور اپنی کمزوری کا اظہار نہ ہونے دو، بلکہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارو کہ دشمنوں پر تمہارا ایک رعب رہے، دشمنوں کے دلوں میں تمہارا خوف پیدا ہو جائے، تو اس طرح اس کی دنیا پر اسلام کی پرچم بلند ہوگا، اسلام کی قوت اور شان و شوکت کا اظہار ہوگا۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی آنکھ دکھا کر کے چلا جا رہا ہے، کوئی بھی کچھ بھی بول کر کے چلا جا رہا ہے، کسی کی ہمت جواب نہیں ہو رہی ہے، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے خلاف کوئی بھی کچھ بھی بولتا ہے، ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، ہم اس کے لیے احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر احتجاج کرنا بھی چاہیں تو ہمیں دبا دیا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا، کمزور کر لیا۔ دشمن
آج ہمارے سامنے اپنا روب ہمارے دلوں پہ ڈالتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی حقیقت ہے. وہ حقیقت یہ ہے جب ایک مسلمان اللہ کا خوف دل سے نکال کر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر دنیا والوں کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے. یہ اصل راز ہے ہماری کمزوری کہ ہم گناہوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. غلامی مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو چھوڑ کر دنیا داروں کی زندگی کو اپنا رہے ہیں اور گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری طاقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور دشمنوں کا رعب ہمارے اوپر پیدا ہوتا جا رہا ہے. عزیزان محترم، آپ دیکھو تاریخ اٹھا کر کے وہی میدان بدر ہے، 313 نہتے صحابہ جن کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی بم بارود نہیں ہے، لیکن خالی ہاتھ آئے تھے. ان کے اندر اتنی ایمانی قوت تھی کہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی دشمنوں کے دل کانپ رہے. جنگ خیبر کے موقع پر فاتح خیبر کون ہیں؟ علی مرتضیٰ، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ یہودیوں کے قلعے پر فتح کی بات آئی اور یہودی اندر سے لڑ رہے تھے اور صحابہ اکرام باہر سے پورے قلعے کا گھیراؤ کر لیے تھے، لیکن جنگ میں کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم باب خیبر کو یعنی خیبر قلعے کے دروازے کو ہاتھ سے کھینچ کر کے پکڑ کر کے کھینچ کر کے نگاہ اٹھا کر کے پھینک دیا اور پوری فوج قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور قلعہ خیبر پر اسلام کا پرچم بنا. عزیزان گرامی، آج ہماری تاریخ اتنی بہترین تاریخ جس کو ہم بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، اور پھر اپنی اس تاریخ کو دہراؤ، اپنی اس تاریخ کو یاد کرو اور اس تاریخ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. آج ضرورت ہے غلام مصطفیٰ بن کر ہر دشمن مصطفیٰ کا خاموش رہ کر کے زندگی نہیں گزارنا، جواب دینا ہے اور اس کے لیے اپنے اندر ایسی قوت پیدا کرو کہ دشمن دیکھ کر کے کام کرے. قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، کئی بزرگوں کا قول بھی ہے کہ جب بندہ مومن سچا غلام مصطفیٰ ہو کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے اگر وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رعب دشمنوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یعنی ہمارا رعب دشمنوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری یہ کمزوری ہے. ہمارے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے دشمنوں کا اور دشمنوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. عزیزان محترم، اب اپنی اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے، شوکت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اس کے لیے اپنی زندگی کا ذرا انداز بدلنا ہوگا. اس لیے خاص طور پر میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ فلمی ہیرو کو دیکھ کر کے اپنی زندگی مت گزارو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو. یہ اصل سچی غلامی مصطفیٰ ہے، یہ غلامی مصطفیٰ ہے. آج دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو ہاتھ میں کڑا پہن رہے ہیں، کان میں بالی پہن رہے ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے چوٹی ڈال رہے ہیں. ہم نے پوچھا کیا ہے؟ وہ فلمی ہیرو نے کیا وہی فیشن سے نوجوان کر رہے ہیں. اور مزید برائیوں کا حال تو اللہ کی پناہ، کیونکہ آج ہر ایک کے ہاتھ میں جیب میں موبائل ہے اور موبائل ایک طرح سے بہت بڑا فتنہ بھی بنا ہوا ہے جہاں عقیدے بھی بگڑ رہے ہیں، اخلاق بگڑ رہے ہیں، کردار بگڑ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی شاید جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے ہیں، لیکن موبائل ہاتھ میں آنے کی وجہ سے گندی گندی تصویریں دیکھنا، فلمیں دیکھنا، اس کی وجہ سے ان کے اخلاق و کردار بگڑ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کا تقدس ختم ہو رہا ہے، ان کے دلوں سے محبت رسول ختم ہوتی جا رہی ہے. غلامی مصطفیٰ کا پٹا نکال کر کے انہوں نے صرف دنیا کی محبت اپنے دل میں بسا لیا ہے. اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی بالکل آزادانہ ماحول میں زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. آج ہماری قوم کی بچیوں کا حال یہ ہے، انہیں کچھ نہ کہا جائے، انہیں نہ ٹوکا جائے، نہ انہیں روکا جائے، بلکہ وہ فرینڈشپ کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں، غیروں سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، غیر مسلموں سے نکاح اور دوستی اور تعلقات، شادیاں کرنے پر تیار ہیں. عزیزان محترم،
یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. ہم اتنے عظیم مذہب کے ماننے والے، اللہ کے اتنے عظیم نبی کے ماننے والے، اس عظیم نبی کا کلمہ پڑھنے والے جن کی بارگاہ میں فرشتے بادل حاضر ہوتے ہیں، اس عظیم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آج ہماری زندگی کیا ہو کر کے رہے؟ آج ہماری زندگی کیا ہو کر کے رہے؟ دوسرے دیکھ کر کے ہنستے. کتنے ایسے غیر مسلم وہ کبھی کبھی تانا دیتے ہیں کہ آپ کے مسلمان ایسا کر رہے ہیں، آپ کی مسلمان مسلم بچیاں ایسا کر رہی ہیں. اللہ اکبر، یہ سن کر کے دل روتا ہے. اس لیے آج ہم آپ تک یہ توبہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ علماء اہل سنت اس سلسلے میں بڑی محنت اور کوشش کر رہے ہیں. ان جلسوں کے انعقاد کا، ان جلسوں کو، محفلوں کو سجانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ نے، جیسا کہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے خدمت اسلام کے لیے جو بڑی قربانیاں پیش فرمائیں، ان قربانیوں کو یاد کر کے اسی دین اسلام پر ہم بھی عمل کریں اور دوسروں کو عمل کی دعوت دیں. دوسروں تک یہ دعوت پہنچانا ہے. اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے خود اپنے عمل کو بہتر کریں، اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. نمازوں کی پابندی ہر مسلمان کرتا نظر آئے گا. 5 وقتہ نماز کی پابندی آج نظر آئے. مسجدیں آباد نہیں ہیں. مسجدوں میں کون جاتے ہیں؟ انتہائی جو بوڑھے حضرات ہیں، عمر دراز ہیں، وہ مسجد میں نظر آتے ہیں. ہمارے نوجوان مسجدوں میں نہیں، جبکہ کوئی کام کاج نہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، پھر بھی مسجد میں جانا نہیں چاہتے. کیا یہی سچی غلامی ہے؟ اللہ کے حبیب میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بات پہنچی کہ کچھ حضرات عشاء کی نماز جماعت کے لیے پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہو رہے ہیں. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھاؤں، اور جتنے لوگ مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہو رہے ہیں ان کے گھروں کو چلا رحمت للعالمین بن کر کے حضور تشریف لائے. لیکن جہاں نماز کی بات آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دینا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، آج میں آپ کے دل کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہیں، ہم دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن نماز سے اتنی لاپرواہی ہے، نماز سے اتنی غفلت ہے کہ وقت ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وقت ہوتے بھی نماز قضا کر رہے ہیں. عزیزان محترم، آج آپ نے جشن غسل الورا سجایا ہے. جانتے ہو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اسے ہمارے قبرستان میں بھی نہ لائیں، جو نماز نہیں پڑھتا اسے ہمارے قریب دفن بھی. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہیں، اولیاء اللہ بھی اس سے ناراض ہیں. محترم عزیزان گرامی، آج آپ کو یہ عہد کرنا ہے، دل میں یہ پکا ارادہ کرنا ہے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج ہمارے نوجوان اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو نوجوانی بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ایسا مت سوچو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ آج آئے دن موت کی خبر سنی جاتی ہے. فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لہذا دنیا میں دل لگا کر کے اپنے آپ کو غافل نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کرو. اور 5 وقت کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے. یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان آپ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے. اس میں آپ نے یہ سنا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت آ رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، آؤ نماز پڑھ لو، کامیابی حاصل کرو. لیکن ہم جانا نہیں چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود کامیابی نہیں چاہتے، ہم خود اللہ کی دعوت پر حاضر نہیں ہو رہے. اللہ اکبر، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. ذرا نوجوانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتاؤ، آج اگر کوئی ہمارا دوست ہم کو دعوت دیتا ہے تو ہم اس کی دعوت پر جاتے ہیں؟ دوست نے دعوت دے دیا،
چاہے کتنا بڑا سے بڑا کام کیوں نہ ہو، کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو، سب کام چھوڑ کر کے ہم اس کی دعوت میں چلے جاتے ہیں. شادی کی دعوت میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں، دکان بند کر کے جا رہے ہیں، تجارت چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوست نے دعوت دیا ہے. ذرا قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم زندگی پر کہ حضور نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں دعوت آ جائے، اللہ کی بارگاہ سے دعوت آ جائے، سارا کام کاج چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ نہ ضائع کرو، نہ بیٹھے رہو، بلکہ جیسے ہی اذان ہو جائے مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کی عظیم عبادت نماز ادا کر لو. اس لیے کہ نمازیں اگر وقت پر آپ ادا کرتے رہیں گے آپ کے اندر قوت ایمانی بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور جو آپ کے اندر ایک کمزوری جو پیدا ہو گئی ہے، جس کمزوری کی بنیاد پر دشمن آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ کو وقت نماز ادا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کی پابندی کرنی ہوگی. اور اسی طرح سے گناہوں کے دلدل سے نکل کر اسلام کی زندگی اپنانی ہوگی. انشاءاللہ آپ کے اندر قوت ایمانی پیدا ہوگی. یہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں عشق رسول یہ ایمانی قوت کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے. لیکن جانتے ہو عشق رسول آتا کیسے؟ عشق رسول آتا کیسے؟ صرف نعت شریف سننے سے عشق رسول ہوتا ہے؟ نعت شریف تو آپ نے بڑی زبردست سنی، رات بھر بھی نعت شریف آپ سنتے رہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو عشق رسول دل میں نہیں آتا. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں صوفیاء کرام اولیاء کاملین اپنی خانقاہوں میں جو تربیت دیتے تھے وہ تربیت کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے. اور جب بندہ مومن نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پھر اگر وہ نعت مصطفیٰ بھی سنے، درود شریف بھی پڑھے تو اس کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے. پھر وہ چراغ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، اس عشق مصطفیٰ کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. عزیزان گرامی، ضرورت ہے آج ایمان کو مضبوط کرنے کی، اور اس کے لیے جو چیزیں اہم اور ضروری ہیں اولیاء کرام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. نماز کی پابندی کریں گے، پابندی کریں گے، کوشش کریں. جو حضرات ابھی تک میں ہاتھ اٹھانا نہیں پسند کرتا، ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کروں گا کہ آپ شرمندہ نہ ہوں. جو بھی اب تک نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہ دل ہی دل میں یہ پختہ عہد کریں کہ ہم وقت وقت نماز باجماعت ادا کریں گے. اگر آپ نے عہد کر لیا تو اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ وہ اسباب عطا کرتا ہے. ہم خالی صرف شکوہ کرتے ہیں، وقت نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے. جسم کی گندگی یعنی نجاست کو دور کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے، پیشاب کے لیے استنجا کے لیے ٹائم ملتا ہے، نکالتے ہیں. جس کی گندگی کو دور کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. ایسا کبھی بہانہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت نماز کی پابندی کرو. اور یہی سچی غلامی ہے، اور اسی غلامی کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. عزیزان محترم، عشق رسول کا پیغام جو ہمارے بھائی مفتی سلمان اظہری صاحب نے پوری دنیا میں پیغام پیش کیا اور دشمنان رسول کا منہ توڑ جواب دیا، اس میں مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان آپ اگر بیدار نہیں ہوں گے تو ایسے ہی یہ کتے بکواس کرتے رہیں گے اور ان کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے. تنہا ایک کے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ آج ہماری پوری قوم کے نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے. اسی مشن کے لیے الحمدللہ ہم دونوں نے مل کر کے ممبئی کی سرزمین پر ایک ادارہ قائم کیا ہے، مرکز ناموس رسالت. مفتی سلمان اظہری صاحب اور میں نے مل کر ایک ادارہ قائم کیا ہے. آپ دعا کریں کہ اس ادارے کے ذریعے ایسی نوجوانوں کی فوج تیار کرنا ہے جس فوج کے ذریعے ہر جگہ تحفظ ناموس رسالت کا کام ہوتا رہے اور دشمنان رسول کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے افراد کی ضرورت ہے. اور ایسے افراد انشاءاللہ آئندہ دور میں آپ کو نظر آئیں گے. اس کے لیے میں صرف اور صرف آپ سے دعا کا طالب ہوں. چندہ ہم نے کوئی چندہ نہیں کیا ہے، الحمدللہ
اپنے سے جو ہو سکتا ہے ہم نے اس کے لیے کوشش کیا ہے. 1.25 کروڑ کی زمین یہ صرف سرکار کا کرم ہے. وہی کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا ہے میں اس طرح کے وہاں تک حضور کی بندہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمد للہ کرم ہے. اور ایسے علاقے میں جہاں کچھ اپنوں نے بھی بہت دشمنی کا اظہار کیا تھا، اپنوں نے ہمیں وہاں ساتھ نہیں دیا، چند مخالفتیں ساتھ آئیں، مخالفتیں ہوئی، لیکن الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کا صدقہ آج اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ پولیس والے بھی آتے ہوئے ڈر محسوس کریں. ویسے کبھی کبھی ہریسمنٹ کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، پوچھ تاچھ کے لیے آ کر کے کرتے رہتے ہیں تاکہ ان پر ایک پریشر بنایا جائے، ایک دباؤ بنایا جائے، لیکن الحمدللہ ہر موڑ پر اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی. تو اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خلوص کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ. دشمنوں کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، لیکن آپ اپنی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ تحفظ ناموس رسالت جو ہمارا مشن ہے، اس مشن کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. اس کے لیے آپ کو آواز دی جائے گی انشاءاللہ. میرے خیال سے 26 کو یہی قریب کے علاقے میں وہ آنے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو پیغام پہنچائیں گے. آپ اس اجلاس میں 26 نومبر کے اجلاس میں آپ تشریف لے جائیں. انشاءاللہ مفتی سلمان نظری صاحب کے ذریعے بھی آپ کو پیغام ملے گا، وہاں زیارت کا بھی موقع ملے گا، ملاقات کا بھی موقع ملے گا. بس میں اسی پر ختم کر رہا ہوں، اور خاص طور پر جلسہ منعقد کرنے والے تمام نوجوانوں کو، پوری کمیٹی کے افراد کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جلسے کو منعقد کیا ہے. نیت خالص رکھیں، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ضرور ملے گا. ثواب تو انشاءاللہ ضرور ملے گا، کوئی دکھاوا نہیں ہے. اس لیے کہ میرے پاس یہ نوجوان آئے تھے مدن پور اور سنی بڑی مسجد میں، انہوں نے اظہار خیال کیا تھا کہ علاقے میں اس مشن کو عام کرنے کے لیے ایک بڑا اجلاس کرنا ہے. تو میں نے ہی مفتی سلمان نظری صاحب کی تعریف کی، کیونکہ وہ دور آنے کے لیے تھوڑا سا اس لیے کترا رہے کہ حالات کے پیش نظر ان کو کچھ چیزوں میں احتیاط بھی کرنی ہے، کیونکہ باہر رہ کر کے جتنا کام کر سکتے ہیں وہ اندر ہونے کی صورت میں کام نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارا مشورہ یہ تھا کہ تھوڑا احتیاط کے ساتھ پہنچ کر کے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اس لیے کہ حالات دن بدن بھی خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم نے دل میں تہیہ کر لیا ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قربان ہے. ارادہ ہے آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے ہم اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. انشاءاللہ کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت کیوں پیغام دیتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ. جو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا سچا غلام ہوگا، نسبت اچھی ہے، تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم سب سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سچے غلام بن کر کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے
حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بھی، حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے خود سے کی پتیاں، پتلی پتلی گلے خود سے کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تقی والنقا، غوث اعظم امام تقی والنقا، جلوہ ہے شان قدرت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام۔ ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا قادر یا حی یا قیوم۔ یا اللہ، جو کچھ بھی اس محفل پاک میں، اس اجلاس میں شروع سے لے کر اب تک ذکر جلیل ہوا، بیان کیا گیا، یا اللہ اس میں کسی قسم کی خامی، غلطی، گستاخی و معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ اور برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ تیرے ان بندوں نے، اس علاقے والوں نے، سب نے مل کر سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنے بڑے اجلاس کا اہتمام کیا، مولا ان سب کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرما، ہر قسم کی آفت و بلا سے محفوظ فرما۔
دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین۔ ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، تمام مشکلات آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں مسلمان ظلم کے شکار ہیں اللہ انہیں ظالموں کی چنگل سے آزادی عطا فرما، نجات عطا فرما یا اللہ یا رحمان الرحیم۔ تمام مسلمانان اہل سنت کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین یا اللہ۔ اس اجلاس کو جنہوں نے منعقد کیا ہے، جن نوجوانوں نے، جس کمیٹی نے، اور اس میں جن جن حضرات نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے یا اللہ، سب کو سعادت دارین سے مالا مال فرما، دونوں جہاں کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما یا رحم الرحمین یا اللہ۔ ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما، ہمارے علماء اور مشائخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما یا رحم الرحمین یا اللہ، یا رحم الرحمین یا اللہ۔ پوری دنیا میں اسلام اور سنیت کا بول بالا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما، تمام دشمنان اسلام، دشمنان رسول، دشمنان مسلک کے تمام ارادوں کو ناکام فرما دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے یا اللہ۔ دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سرزمین کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، امن و شانتی پیدا فرما، سارے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، ان کے منصوبوں کو، ان کے پلان کو ختم فرما دے یا ارحم الراحمین یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اس وقت دعا میں جتنے بھی حاضر ہیں اور اس اجلاس میں جتنے بھی نیت صادقہ کے ساتھ آئے اور کسی عذر کی وجہ سے چلے گئے، اللہ سب کی جائز مراد و نیک تمناؤں کو پوری فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ آخری سانس تک یا اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ پنج وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، جو بے نمازی ہیں یا اللہ انہیں نماز کا شوق عطا فرما، اور جو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ انہیں گناہ چھوڑ کر تیرے راستے پر، ہدایت پر، صراط مستقیم پر آنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، وگر دعوتم رکھنی والقبول منو دست و دامان آل رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بس ایک آخری اعلان، ضروری اعلان میں آپ سے بڑے محبت کے انداز میں عرض کروں گا، اپنے آپس میں اختلاف نہ رکھیے، دلوں میں محبت رکھیے۔ ہر سنی سویل عقیدہ ہمارا بھائی ہے، جو بھی کچھ معاملات آپس کے ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر کے حل کر کے اختلافات ختم کریں، آپسی رشتہ کشی، دشمنی، بغض، عداوت، اناد کو ختم کر کے آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہیے، اس لیے کہ ہمارے درمیان اتحاد ایک بڑی طاقت ہے۔ استاد الاساتذہ جلال الدین حضور حافظ ملت رحمۃ الرحمان کا ایک بڑا عظیم فرمان ہے: اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ تو آج ہمارے درمیان کے کچھ اختلافات کی وجہ سے بھی غیروں کو موقع ملتا ہے، آپ اختلاف ختم کر کے آپس میں محبت کے ساتھ رہیے۔ اور جلسے کے حوالے سے مجھے کچھ لوگ کہنے لگے
کہ کمیٹی والوں کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں کہ ان کی دعوت دی تھی اور وہ نہیں آئے اور آپس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، حالات کے پیش نظر معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہم سب کو سمجھ کر کے اپنے خیالات کو درست کر کے چلنا ہے. بدگمانی بالکل نہ کریں. الحمدللہ کمیٹی والے بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، مفتی سلمان نظری صاحب بھی اپنی جگہ صحیح ہیں. آپس میں کچھ مجبوریاں تھیں، بہرحال پھر بھی میں نمائندہ بن کر کے، جبکہ الحمدللہ میں ان سے بڑا ہوں، 11 سال بڑا ہوں. میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میں نے ان کو بڑی محبت سے پڑھایا بھی ہے، تربیت کی ہے. وہ الحمدللہ ہمارے لیے بلکہ پوری جماعت اہل سنت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہیں. ان کے حق میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ اور مزید قوت ایمانی عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. آپ سے مؤدبانہ پھر گزارش کروں گا اس سلسلے میں کوئی اختلاف، کوئی آپس کی بحث وغیرہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. دھیرے دھیرے سب لوگ آئیں اور حضرت سے مسافہ کریں. دعا لے کے جائیں. जब तक मुसाफा खत्म हुई चलो खर्चा टर्चा कहानी तू कुछ गए भाई ये भाड़ा करा रे कम चला ले ठीक है जा जा वो फिर चलाते जा कितना जावे ए तोला रहोगे तो के आसला बोतला रास दे रिविंग जवार जबर जाना हेलो वजह से पूरी वीडियो वाली एक दे रहा जल्दी निकल गया नाम नहीं चलेगा आप कारगर नहीं देखी भाई मात्र 3% चार्ज बताओ चार्ज खत्म है मैं मजा ले लगा रखे लोग दिन चार्ज कर रख ले मोबाइल एक घंटा लाइव चले ना चलो मैं की बात चले अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या लाइव चल रहा है चलने इधर इधर जाओ
কুরবানি করে দিই আল্লাহ হি হবে 4 বজে ঘন্টা বেটা তো কিছু কিছু